کتابوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، میرے ساتھ موجود تھے پروفیسر احمد عماد. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے افراد جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں داخلہ تو مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد ان کے لیے چیلنجز کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور آج بھی ہمارا معاشرہ انہیں کمتر سمجھتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں شدید بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان رویوں کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج ہم جانیں گے کہ ایسے افراد کو کن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تہمینہ یاسر. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یو ویلکم. اچھا ڈاکٹر تہمینہ، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، میں تو کہوں گی اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کوٹے پہ نا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر ان کو بہت زیادہ بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، خیر خالی ان کو نہیں، ہمیں بھی لوگ بلی کرتے ہیں. لیکن کیا چیزیں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے، آپ کے اوپینین میں یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں کے لیے ڈفرینٹ سکولز ہونے چاہیے یا ان کو عام لوگوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت پہ تو اسی پر بات چل رہی ہے کہ انکلوسیو ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ ان بچوں کو جو کہ کسی بھی اسپیشل کنڈیشن کے ساتھ ہیں، ان کو نارمل جو بچے ہیں ان کے ساتھ لے کر چلیں. اس کے اوپر بہت سارے اسٹیجز آئیں، الگ سکولز بھی سٹارٹ ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن اس وقت پہ انکلوسیو کے اوپر فوکس ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سیویرٹی کس قسم کی ہے، ایشو کس قسم کا ہے، جس کے اوپر بیس کر کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ویدر ان کو ایک نارمل سکول جو ہے اس میں ایڈمیشن دیا جائے گا یا کہ کسی اسپیشل سکول میں دیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو وہاں پر ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی. پرابلمس جو ہے نا، وہ اس وجہ سے بھی فیس کرنی پڑتی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ انہیں اپنے سے ڈفرینٹ کہا، فیل کیا اور بتایا بھی. یعنی ایک ڈفرینس ہوتا ہے، جیسے سپوز فزیکلی کوئی ہوتا ہے کہ اس کی تو ایک ٹانگ تو دوسری ٹانگ سے تھوڑا سا چھوٹی ہے، تو اس پہ ہم کبھی بھی اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ بھئی یہ نارمل نہیں انسان، یہ اس کا ہمارا یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی ٹانگ میں کوئی ایشو ہے. لیکن جب اس کے ذہن کے حوالے سے کوئی بھی ایک آسپیکٹ یا اس کی ادر کوئی ایشو ہے، سپوز آنکھوں کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، کانوں کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کو یعنی دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، تو مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ شاید نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل ہے. تو اس چیز کو تو سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ کنسیپٹ پوری سوسائٹی میں اس چیز کو پریویل کرنے کی ضرورت ہے، اس کنسیپٹ کو پریویل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی نارمل ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کنڈیشن کے ساتھ بہت سی اور چیزوں میں، بہت سی اور فیکلٹیز میں وہ زیادہ شارپ ہوتے ہیں، زیادہ اس کے اندر ان کے اندر کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہم اس پہ فوکس کر کے لیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو انکلوسیو کا مطلب ہے کہ سب ان کو ایک جیسا سمجھیں. تو ایک جیسا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کی جیسے ہماری کوالٹیز ہوتی ہیں نا، میرے اندر سکل ہے کہ میں ایڈمنسٹریشن زیادہ اچھی کر سکتی ہوں، میرے دوسرے کے اندر سکل ہے کہ وہ اوبیڈینس میں اچھا ہے، وہ سب آرڈینیٹ بن سکتا ہے. اسی طرح سے ان میں بھی ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں جن کو کہ فوکس کر کے ان کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھنے دیتے ہیں اور ان کے جو اپنے اسکولز ہیں ہم اس میں نہیں بھیجتے، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ کانفیڈنس آتا ہے اور یہ بہتر ہوتے جاتے ہیں، جو ان کی ڈسیبلٹیز ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں اور یہ بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لائف میں اچیو بھی بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب جس اسکول آف تھاٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی شاید لوگوں کو، جیسے میں نے بات کی، وہ عام لوگوں کو بھی بلی کرتے ہیں. آپ کے آفیسز میں چیزیں نارمل ہیں، اسکولس میں چیزیں نارمل ہیں، تو ان کو وہ جب بلی کرتے ہیں نا، تو ان کی مینٹل ہیلتھ اور زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہیں، ان کی سچویشن اور زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہیں. اور ہم نے بہت سی ایسی موویز دیکھی ہیں، بہت سے ایسے ہم نے سینیریوز دیکھے ہیں جس میں صرف کسی کو بلی کرنے کی وجہ سے وہ بندہ، اس کی جو کہتے ہیں نا زندگی جینے کی ایک ول ہوتی ہے، وہی ختم ہو جاتی ہے.
ایسا ہی ہے. اور یہ جیسے آپ نے فلموں کی بھی بات کی, بالکل یہ چیزیں کئی فلموں میں پورٹرے کی جا رہی ہیں. ہم اپنے پاس جو کیسز دیکھتے ہیں اس میں بھی واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ پرابلم جو ہے کئی دفعہ بچپن سے یا پیدائشی طور پہ نہیں ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ بلی کرنے کی وجہ سے بلڈ ہو جاتی ہے یا لوگوں کے ڈسکریمنیشن کی وجہ سے بلڈ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بچہ اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہے اور اس کی وہ اسپیشل نیڈز کو کیٹر پراپرلی نہیں کیا جا رہا اور اس کو بھی بلی کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ یا مس بیہیو ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر تو ڈبل افیکٹ آئے گا, زیادہ اثر آئے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ انکلوزیو کرنا ہے تو پھر اس کو مذاق نہیں سمجھنا, اس کو ایزی نہیں لینا, پراپرلی اس کو پلان کرنا ہے کہ کس طریقے سے چلیں. ان کے اوپر جیسے سپوز ہم کہتے ہیں کہ جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان میں چند بچوں پر ایک ہیڈ ہونا چاہیے, یعنی ایک ٹیچر ہونا چاہیے جو کہ ان کو پراپر فوکس کرے, اور پھر کس طرح سے ان کے ساتھ ایمپتھی کرنی ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ ان کو ویلیڈیٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کی ٹریننگ کرنی ہے. اس کے لیے پراپر ٹرینڈ ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں. بالکل ایسے جو ڈاکٹر تمینہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم مزمل. جی مزمل, جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے, میرا اسٹڈی میں نا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, کس چیز میں دل لگتا ہے آپ کا؟ میرا اسٹڈی کے علاوہ ہر چیز میں دل لگتا ہے. اسٹڈی میں دل نہیں لگتا. میں فیس لیتا ہوں گھر والوں سے اور کھا پی جاتا ہوں, کالج جاتا نہیں ہوں. پڑھ کیا رہے ہو آپ؟ جی میں بی ایس آئی ٹی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ جی پوچھیں گے آپ؟ جناب, ہاں جی. اس میں آپ جو بی ایس آئی ٹی کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے اپنے شوق سے لیا تھا یا کہ مجبوراً لیا ہے؟ جی مزمل, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈراپ ہو گیا. جی جناب, یہ بڑا اس طرح کے کیسز ہمیں نظر آتے ہیں, ایشوز لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ کوئی پسند کی چیز نہیں کر رہے نا تو پھر آپ کا انٹرسٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کا پسند کا شعبہ ہوگا, ٹاپک ہوگا, تو آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی اور چیز میں اور چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ پسند کی ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے سبجیکٹ کو سوئچ کریں, کوئی بہتر اپنی پسند کا ٹاپک رکھیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں گھر والوں سے فیس لیتا ہوں اور کھا جاتا ہوں. ہاں, یہ پھر ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. دس از سم تھنگ جو کہ کویسچنیبل ہے کہ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے والدین سے جھوٹ بول رہے ہیں یا ان سے چھپ کے کوئی کام کیا جا رہا ہے. اور اپنی لائف کو لے کے سیریس نہیں ہے, رسپانسبل نہیں ہے. تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گی کہ یہ چیزیں وقتی طور پہ اچھی لگتی ہیں, فنی لگتی ہیں, ہم لوگ بھی ہنس لیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے, ایک ٹائم پہ آپ کو سب کچھ کرنا ہی ہے. بالکل. اور یہ رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے 4 سال بعد جب میں جاب پہ لگوں گا تب میں رسپانسبلٹی اٹھا لوں گا. یہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ شروع سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آج بھی انہوں نے محسوس کر لیا, جیسے کہ وہ خود ایکسپریس کر رہے ہیں, تو ان کو یہ سمجھنا ہے کہ آج ہی وہ دن ہے جس دن مجھے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہے. تو ایک تو اکاؤنٹیبلٹی لیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو مجھے بہتر کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے کوئی ایک سٹیپ فارورڈ کریں تاکہ رسپانسبلٹی لینے والا اور اکاؤنٹیبلٹی لینے والا رویہ ان کی عادت بن جائے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر تمینہ, ہم وہ کانفلکٹ آف تھنکنگ پہ بات کر رہے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے اسپیشل بچوں کے حوالے سے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے, تو اسی کو کنٹینیو کریں. ہاں جی, اس میں دیکھیں جہاں تک سوال ہے کہ یہ انکلوسیو ہونا نارمل ہے یا یہ بہتر ہے, تو اس پہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن جو اسپیشل ایجوکیشن والے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ میں بات کروں گی کہ وہاں پر سارے بچے ایک جیسے ایشوز یا ملتے جلتے ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جن بچوں کی سیویریٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اٹس بیٹر کہ وہیں پر ایڈمیشن ان کا کرایا جائے تاکہ وہاں پہ ان کی جو سکلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو بہتر سے بہتر سجیشنز دیے جائیں, ان کو بہتر سے بہتر ٹریننگ دی جائے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کے اندر ایشوز ہیں, لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سکل ہو, جیسے کہ کئی بچے ہوتے ہیں جن میں جو لکڑی کا کارپینٹر والے جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر سکل ہوتی ہے, تو ان کو اس میں ٹرین کرنا شروع کر دیتے. بچہ ذہنی طور پہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اتنا بہتر نہیں ہے, لیکن وہ کارپینٹر بڑا اچھا بن جاتا ہے.
تو اس چیز کے اوپر وہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے. انکلوسیو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو نارمل اسٹڈیز کی طرف لایا جائے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کے ایشوز ہیں جس کی اسیسمنٹ پہلے کی جاتی ہے اور پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. جو کوٹے پر آ جاتے ہیں ان کی ہو سکتا ہے اسیسمنٹ نہ ہوتی ہو اور اس طرح سے ہو, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ کر کے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ انکلوسیو اسکول میں آ سکتا ہے اور اس کی اس طرح سے ٹریننگ ہو سکتی ہے. یہ ضرور فوکس ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر تمینہ, ہمارے نا کچھ ٹیچرس تھے جو ہمارے ساتھ ایسے ایک دو اسٹوڈنٹس تھے جو جن میں بلائنڈ بھی تھیں اسٹوڈنٹس, تو وہ کہتے تھے کہ ان کو سمپتھی مت دو, لائک